السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 227 سے سٹارٹ کریں گے، سورہ البقرہ۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو لاسٹ آیات کی تھی اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جس ٹاپک کو ہم کور کر رہے تھے، بیسیکلی تو ہم بہت سارے احکامات پڑھ رہے ہیں، اور ان احکامات میں قسموں پہ بات ہوئی۔ جو انسان قسمیں کھا لیتا ہے یا کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں کتنا زیادہ کیئرفل اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی ہماری جو آیات ہیں، جو کہ اب ہم شروع کریں گے 227 سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ان آیات میں بیسیکلی طلاق کے احکامات ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ اور جب ہم طلاق کے احکامات کے بارے میں بات کریں گے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن میں کچھ بیسک پوائنٹس جو ہیں ان کو واضح رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں کلیئر ہوں گی کہ طلاق کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، کس طرح سے مینیج کیا جائے گا، تو آپ محتاط ہوں گے۔ اچھا، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو طلاق کے معاملات ہیں یہ بڑے ہی ڈیفیکلٹ ہیں۔ اس میں ہم کافی زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں۔ کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جہاں پر اس قسم کا کوئی چیلنج نہ چل رہا ہو، اور بہت سے مقامات پہ آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے ایسے چیلنجز یا ایسے مسئلے جن کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہوتا وہ ہمارے سامنے کھل کھل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سینسٹیو میٹر ہے، اور اس کی بہت ملٹیپل اینگلز ہیں جس سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ایک مرد کے اوپر، ایک عورت کے اوپر، اس کے بچوں پہ، پورے خاندان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کلچرلی بھی ہم افیکٹڈ ہوتے ہیں، سوشلی بھی، اور اس کے ساتھ ایک فائنینشیل پیکیج آتا ہے، وہ بھی بڑا سٹرونگ قسم کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ جو طلاق کے معاملات ہیں ان میں کیا کیا چیلنجز ہیں جو کہ خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشل ریجیکشن اور سٹگما بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی عورت جو ہوتی ہے کئی دفعہ ابیوزو ریلیشن شپ میں اس لیے رہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک طلاق کا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، دھبا لگ جائے گا، اور اس کی وجہ سے مجھے ایز اے فیلئر دیکھا جائے گا، اور جب لوگ مجھے ایز اے فیلئر دیکھیں گے تو نہ چاہتے ہوئے میں بھی اپنے آپ کو ایز اے فیلئر ہی دیکھوں گی۔ مجھے بھی ہر چیز پہ یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف۔ اگر میں اچھی ہوتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو جج کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جج کرنا شروع کر دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ شادی کرنا بھی ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی فار اے گرل جس کی ڈیورس ہو جائے کہ اس کو دوبارہ سے کوئی اچھا رشتہ ملے، اور ملتا بھی ہے تو اس کے لیے بہت انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ پھر ایک عورت اکنامک انسٹیبلٹی سے بھی بہت گھبراتی ہے، کیونکہ فائنینشلی وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ طلاق کا سوچتی ہے یا طلاق کے فوراً بعد اس کی یہ اسٹرگل بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے ہیں تو اس کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، خود اگر اکیلی بھی ہے تو اس کو اپنی ذات کے لیے سروائیول کا سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان سب کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ بچے اگر ہوں تو خاتون کے لیے کسٹڈی کی بیٹل شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی خواتین اگین ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں اس لیے رہ رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کی خاطر، کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو بہت سے جو ایسے پریشر خاتون کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹڈی رائٹس کو کیسے دیکھا جائے۔ لا ہمیں ایک چیز بتاتا ہے، لیکن جو ہمارے گھر کے ڈائنامکس ہیں وہ ہم پہ کس کس طرح کے پریشرز ڈالتے ہیں، یہ کافی ایک مشکل سینیریو ہوتا ہے۔ پھر جو ایک عورت ڈپریشن، انزائٹی، آئسولیشن فیس کرتی ہے، کیونکہ طلاق ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق میں بہت سی
ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں اور آپس میں بھی بہت پریشانیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو اتنا زیادہ اگلی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ ایک سینیریو کریٹ ہوا اور آپ الگ ہوئے، تو اس کا ایک اپنا ٹراما ہوتا ہے جو کہ ایک خاتون جو ہے وہ فیس کرتی ہے. اور یوزلی ہم نے دیکھا ہے سوسائٹیز میں ایک عورت پہ ہی ایک ڈسپروپورشنیٹ قسم کا بلیم چلا جاتا ہے کہ جی اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، یا یہ تھوڑا صبر کر لیتی، یا یہ کام اس طرح سے کر لیتی تو شاید اس کو کم مسئلے فیس کرنے پڑتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل بیریئرز بہت سارے آ جاتے ہیں، یعنی ڈیورس کا جو پروسیجر ہے، کورٹ میں جانا ہے، یہ بہت ہی ڈانٹنگ قسم کا کام ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کہ کورٹ میں جانا. اور پھر ایک وہاں پہ جو ایک سسٹم کریٹ ہوا ہوتا ہے، میں کچھ اپنے جاننے والی خواتین ہیں ان کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی ان کو جانا پڑتا ہے کورٹ میں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ان کو وہاں پہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، مرد بھی چیلنجز فیس کرتے ہیں. یعنی ہم یہ اکثر اوقات ایسی باتیں بولتے ہیں نا کہ یہ ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور یہاں پر تو جی بڑے مسئلے ہیں. اور یہ صرف ہم طلاق یا شادی کے معاملے میں نہیں بولتے، ہر معاملے میں ہمیں میڈیا نے اور ہمارے انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگوں نے یہ فرسٹریشن دے دی ہے کہ شاید آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو آپ کی زندگی گل و گلزار ہو جائے گی، اور یہ سارے مسئلے یہیں پہ موجود ہیں. جبکہ اگر آپ ویسٹرن لٹریچر بھی پڑھ لیں اور لکھیں آپ ان کے بارے میں کہ جی ڈیورس کے ساتھ کیا کیا چیلنجز ہیں، تو آپ کو یہی ساری لسٹ ملے گی 19-20 کے فرق سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ کچھ لاز ایسے بن چکے ہوئے ہیں جو کہ عورتوں کو بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں. اب ہمیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں بہت سے ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو باہر رہتے ہیں، اور کیونکہ وہاں کا لا عورت کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہاں مردوں کی سفرنگ بہت زیادہ ہے. اب یہاں کا لا اگر مرد کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہاں عورتوں کی سفرنگ بہت زیادہ ہے. اور میں ہر سچویشن میں کہتی ہوں کہ جب بھی تقوی کی بنیاد کے بغیر فیصلے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے وہ سفر کرے گی. تو مرد کس کس قسم کے چیلنجز فیس کرتے ہیں؟ ایک قسم کی وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کرے، اور اس سپورٹ کرنے میں اس کو بہت سے چیلنجز آ سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ طلاق یا جو جھگڑے ہو رہے تھے میاں بیوی میں اور پھر اس کی بنیاد پہ طلاق ہوئی، اس میں ایک فیکٹر جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتا، اور فائنینشلی جو مسئلے چیلنجز آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو کسٹڈی ہے وہ بھی ایک باپ کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈالتی ہے، کیونکہ ریئرلی باپ کو بچوں کی کسٹڈی دی جاتی ہے اور اس کے لیے کافی سٹریسفل ہوتا ہے، وہ ایموشنلی کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو وہ اپرچونٹیز کئی دفعہ نہیں مل رہے ہوتے. اور ماں کے لیے سب کا بہت ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے، اور باپ کو اکثر اوقات کرمنل ہی دیکھا جاتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ سارا رول باپ نے پلے کیا ہو، جیسے کہتے ہیں نا ڈرٹی لانڈری باپ کی طرف سے آ رہی ہو، کچھ کاموں میں ماں نے بھی غلطی کی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سوشل ججمنٹ بھی ملتی ہے، خواتین کی طرف سے ملتی ہے، اور کئی دفعہ ہمیشہ مرد کو ظالم ہی دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر مرد اور عورت بیٹھے ہوئے ہیں تو عورت تو رو بھی لے گی، اور ہمارے مردوں نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے کہ جی مرد روتا نہیں ہے، مرد بہت بہادر بن کے ہمیشہ رہے. مرد کے اوپر بھی فوراً پریشر آ جاتا ہے، اس کو بھی ایموشنلی سیٹل ہونے کا موقع نہیں ملتا. اکثر اس کی ماں بہنیں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے اور تم تو فوراً شادی کر سکتے ہو. اسی طرح سے اس کو پھر اس ڈائریکشن میں فوراً لے کے جایا جاتا ہے. اس کے بھی تو جذبات ہیں نا، اس کی بھی کوئی ایسوسیشن رہی ہوتی ہے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ جس کے ساتھ طلاق ہوئی ہے، تو کئی دفعہ اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. یعنی عورت ایک اپنی جگہ غم مناتی ہے کہ دیکھو میرے گھر سے نکلتے ساتھ ہی اس نے فوراً دوسری شادی کر لی، لیکن وہ مرد جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ کسی سے بیان بھی نہیں کر پاتا. پاکستان کے اگر ہم تھوڑے سے ڈیورس کے سٹیٹسٹکس کو دیکھ لیں تو ویسٹ کے مقابلے میں پاکستان کا ڈیورس ریٹ کافی کم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ان کے طور طریقوں پہ چل رہے ہیں تو یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک لاہور فیملی کورٹ کی جو رپورٹ میں دیکھ رہی تھی، ڈیلی 200 سے 250 کیسز یہ ڈیورس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اینولی
لاہور شہر میں 18,000 ڈیورسز ہو رہی ہیں. اب آپ سوچیں اگر 18,000 ڈیورسز ہو رہی ہیں تو کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے گھر بکھر رہے ہیں، کتنے بچے جو ہیں وہ بہت سکیٹر بھی ہو رہے ہیں، اور کتنا زیادہ وہ اس کا ٹراما جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں فائنینسز ہیں، پھر یا یہ کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، یا ڈومیسٹک ابیوز ہے، یا ان لاز کی بہت انٹرفیئرنس فیل کی جا رہی ہے. کچھ کیسز ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ کیونکہ جی انفرٹیلٹی ہے تو اس کا علاج کرنے کی بجائے شادیوں کی طرف جایا جاتا ہے اور ڈیورس دے دی جاتی ہے. کچھ ریجنل ڈفرینسز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے رورل ایریاز میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈیورس ہوتی ہے وہ زیادہ تر کوئی ٹریڈیشنل وجوہات ہوتی ہیں، جو خاندان ہے، وٹا سٹا کی شادی ہے، یا یہ کہ برادری سسٹم ہے اس کے مطابق ہے. اور جیسے جیسے ہم اربن ایریاز کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل نارمز جو بھی سیٹ کیے گئے، اور خواتین بہت انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل اب مانگتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈیورس زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 70 to 80% جو خواتین ہیں وہ ڈیورس کیسز کو انیشیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ یہ لکھتی ہیں کہ جی ہمیں فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی، اس لیے ہمیں طلاق چاہیے. تو جو کرنٹ ٹرینڈز ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جی میرے لیگل رائٹس کیا ہیں، اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں طلاق لینے کے معاملے میں. یعنی کچھ باتیں یا کچھ سینیریوز تو ایسے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے لیکن اب آپ کو طلاق کی طرف جانا ہے. لیکن کچھ معاملات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا وقت لیا جا سکتا ہے، چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کچھ ایکسپرٹس بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس بھی جب کوئی کپلز کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو کچھ کپلز میں تو مجھے ملتے ساتھ ہی یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ چلا سکیں گے شادی کو. لیکن پھر بھی میں ان کو ایسی کوئی بات نہیں بولتی، بلکہ ان کو انکریج کرتی ہوں، اور تاکہ یہ کہ وہ پیچ اپ کریں، اور ان کو چانس دیتی ہوں. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی پیٹی باتوں پہ یہ لوگ جھگڑے لے کر آ رہے ہیں، انٹالرنٹ ہیں. اور اگر یہ تھوڑا سا ٹائم اس شادی کو اور دے دیں، اور تھوڑا سا اپنے اندر صبر، برداشت اور کچھ سکلز لے کر آ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی حفاظت کریں شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے، تو یہ شادی بچ سکتی ہے. لیکن وہ بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح دیکھیں کہ جو فیملی سٹرکچر ہے نا وہ بہت چینج ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی اب برداشت کم ہو گئی ہے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم برا تو کہتے ہیں، بہت سے اپنے مسئلوں میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو گھسیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں چیلنجز ہو رہے ہیں. لیکن طلاق جہاں ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ان لاز کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ طلاق رک بھی جاتی ہے جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں اور آپ برداشت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلدی سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے لیگل فریم ورک میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خواتین کو اب خلا کے بارے میں بھی بہت اویئرنیس ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ فیل کرتی ہیں کہ جہاں پر مجھے طلاق کے معاملے میں کہیں کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم دیا جا رہا ہے تو میں آسانی سے خلا لے لوں. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ اور ایسی آرگنائزیشن، ایسے ادارے، ایسے افراد موجود ہیں جو کہ آپ کو اپنی زندگی دوبارہ گزارنے میں کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اصل ہم نے جس چیز کی طرف جانا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور ہم نے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے اس کے مطابق ان طلاق کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہمارا دین جو ہے نا ہر معاملے میں خوبصورتی لے کر آتا ہے، بہت سینسٹیوٹی لے کر آتا ہے، جتنے افراد سٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بہتری لے کر آتا ہے. تو یہی وہ پورا پروسیجر ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے اس معاملے میں بھی بہت آسانی رکھی ہوئی ہے. طلاق کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی تقویٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ بھی اگر طلاق کے معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ غور و فکر کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ
جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا اس کے مطابق فیصلے نہیں نہ کرتے تو ہمیشہ بربادی اور مشکلات ہی آئیں گی. تو آیت نمبر 226 سے یہ بات شروع ہوئی تھی جس کو ہم نے ویسے پچھلی دفعہ ڈسکس کر لیا تھا، اور اس میں ایلا کی بات ہوئی تھی کہ جو مرد حضرات اپنی عورتوں سے اس قسم کا لڑائی جھگڑا کر کے سیپریشن رکھ کے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب میں نے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا، تو ان کو بھی ایک مدت دے دی گئی. یہ نہیں ہے کہ آپ لمبے ٹائم ڈیوریشن کے لیے اپنی وائف کو اس طرح سے رکھیں. اسی لیے پھر اس کے بعد آیت نمبر 227 میں فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی کہ پیچ اپ ہو جائے اور آپ رہ لیں آپس میں اچھی طرح سے، لیکن اب آپ کو نظر آئے کہ نہیں، دس از ناٹ ڈویبل. یہ دونوں پارٹیز میں سے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، میوچولی بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر کیا بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، علیم ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ چل جائے گا. سمیع، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ کون کس سے کیا بات کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ طلاق کے معاملات میں نے دیکھا ہے خواتین سے ظاہر میری انٹریکشن ہوتی ہے، بہت فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، اتنی بٹر ہو جاتی ہے دین کے معاملے میں، اپنے فیملی ممبرز کے معاملے میں، جہاں ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس معاملے میں، ہر چیز کے لیے وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ بس کہتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا، عورت کے ساتھ کیوں ظلم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر خواتین ریبیل کر کے اپنے آپ کو ایک کسی نہ کسی ایک فیمنزم کے مولڈ میں لاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سی این جی اوز جو اس طرح کے کیسز میں خواتین کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایسے جذبات کو کئی دفعہ بھڑکا دیتی ہیں. تو سب سے بڑی بات ہمیں یہاں پہ اپنے آپ کو جو سیٹل کرنے میں ہیلپ کرے گی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کوئی انسان میرے سامنے قسمیں وعدے کھا رہا ہے اور پھر بھی طلاق دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، یا یہ کہ میں بالکل سچا آنیسٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے دل کا حال اسے پتہ ہے. اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح اگر کسی نے آپ کو کوئی بھی بات کہہ دی، آپ کو گالی گلوچ کی، یا کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے ریسٹ ایشورڈ، تم بالکل ٹھنڈی پڑ جاؤ، اس لیے کہ وہ رب جس کو کوئی ڈاج نہیں دے سکتا، یعنی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، رب کے سامنے ہر بات ٹرانسپیرنسی کے ساتھ موجود ہے. کوئی بات نہیں، زندگی کے چند سال ہو سکتا ہے کہ تمہارے مشکل ہوں، تمہارے ساتھ زیادتی ہو. میں خود بھی آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ آپ کسی کپل کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں جو سننے والا بھی انسان ہے، جو ہیلپ کرنے والا، فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے، وہ بھی ان کی باتوں پہ ہی کرے گا نا. دل کے اندر تو نہیں ہم گھس سکتے. ایک شخص کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا شخص اسی بات کو ٹوسٹ کر کے کہہ رہا ہے. تو بہت سے ایسے معاملات کو ہمیں اللہ پہ چھوڑنا پڑے گا. اگر ہم اللہ پہ نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم صرف فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے. تو بالکل آپ تسلی میں آ جائیں کہ اللہ نے سن بھی لیا، اللہ کو علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. پھر آیت نمبر 228 پہ آ جائیں. والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں. اب طلاق یافتہ عورت کے لیے کچھ احکامات یہاں پر آ رہے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے. کیا ہیں یہ؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، یعنی جو 3 ان کے منتھلی سائیکل ہیں. اگر جب ان کو طلاق ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 سائیکلز میں اپنے آپ کو وہاں پر بچا کے رکھنا ہے، یعنی کہ وہ کسی اور رشتے میں نہیں وہ جا سکتی ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں. یعنی یہ جو 3 سائیکل ہیں یہ کس لیے ہیں کہ if she is pregnant she has to declare it. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر کرنا اس کے اوپر واجب ہے، یہ اس کو کرنا ہے، اسی لیے تو یہ پورا ٹائم فریم اس کے لیے رکھا گیا ہے. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخری دن پر. دیکھیں ایک نیچرل فیلنگ کیا ہے، ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، وہ فرسٹریٹڈ بھی ہے، وہ پریشان بھی ہے. ابھی میں نے آپ کو اتنی لمبی ایک لسٹ دی ہے
کہ اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات اس وقت اس کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، اور اس وقت وہ ریونجفل بھی ہو جاتی ہے، بٹر بھی ہو جاتی ہے، اس کو فیئرز بھی ہوتے ہیں کہ میرا شوہر اگر اتنا ظالم ہے تو میرے سے بچہ چھین لے گا، میرے ساتھ زیادتی کرے گا. تو وہ کیا کہتی ہے کہ میں نے یہ بچہ بتانا ہی نہیں ہے اس کو، اور میں نے اسے چھپا کے رکھنا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے تو پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا اس کے مطابق چلنا ہوگا. اور وہ سسٹم کیا کہتا ہے کہ اس کو ڈکلیئر کرنا ہوگا میں پریگننٹ ہوں، یہ میرا بچہ ہے. دیکھیں پہلے ٹائمز میں کئی دفعہ عورتوں کو یہ بھی فیئر ہوتا تھا کہ جی وہ ہم پہ الزام لگا دے گا کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ رہی ہے. تو کوئی بات نہیں، آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. اور فرض کریں کسی سچویشن میں کوئی بات پتہ نہیں چلتی، فرض کریں بچہ کوئی لے لیتا ہے، فرض کریں آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل لوڈ آتا ہے، تو یہاں پہ تو ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے نا. ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے. یعنی اصل بات کیا ہوتی ہے کہ زندگی کے جو بھی امتحان ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہو ہیز دا لاسٹ ورڈ، کس کو فائدہ ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون دوسرے کی جو ہے نا بالکل اس کو سیدھا کر دیتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب کے آگے سچا ہونا چاہیں، کہ ہم اپنے اس ایمان کے اوپر توجہ دیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور یوم آخرت پہ اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے نا تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا، ہم یہ سوچیں گے میرے رب کے پاس سب کچھ صحیح رجسٹر ہو رہا ہے. دوسرا، یوم آخرت پہ اللہ تو نہیں چھوڑے گا اگر کسی نے کوئی بھی بات غلط کی ہوگی. اور اسی لیے پھر آگے کیا کہا گیا، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس میں کہ اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. تو اب یہاں پہ مرد کو ایک تھوڑی سی پرائرٹی اس طرح دی کہ مرد کی طرف بات کو لوٹنا چاہیے. یعنی شوہر جو ہے وہ اس بات پہ زیادہ حقدار ہے کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طرف لوٹایا جائے اس کو. اچھا، یہاں پہ کچھ بیسک باتیں جو ہے نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو طلاق ہوتی ہے نا وہ کن فیزز سے گزرتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے. جب آپ کو یہ پورا سسٹم سمجھ آ جائے گا نا تو پھر اس کے بعد جب ہم یہ آیات دیکھیں گے نا تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ طلاق کیسے ہوتی ہے. پہلی طلاق ہوئی، جو آئیڈیل سسٹم ہوتا ہے وہ کہتا ہے طہر کی حالت میں ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت پیریڈز کی حالت میں ہے اور اس کو اگر طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. وہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ پسندیدہ وقت نہیں ہے کہ اس میں طلاق دی جائے. اچھا جی، طلاق ہوئی پہلی، اس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی. یعنی یہ وہ طلاق ہوتی ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مدت کیا ہوتی ہے، 3 اس کے منتھلی سائیکلز. اچھا، اس ٹائم پہ وہ اسی گھر میں رہے گی، وہاں پہ اس کے لیے ڈریس اپ ہوگی، اس ٹائم پہ کوئی اس کو پروپوز نہیں کر سکتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خواتین کو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے. اس میں 2-3 مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ، میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو کہ اس حکم کو فالو کرتی ہیں اور جب وہ تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر مانتے ہی نہیں، کہتے میں نے تو اس کو طلاق ہی نہیں دی کیونکہ یہ تو میرے ساتھ رہ رہی تھی اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوتا. جیسے اسکالرز کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، شوہر اور بیوی کے درمیان معاملہ ہوا ہے. لیکن کچھ کیسز میں جہاں پہ لگتا ہے کہ بہت سارے مسئلے اور آ جائیں گے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ بتا دیں، آپ کسی کوئی اپنے کلوز فیملی ممبر کے سامنے بات کر لیں جو اس مسئلے کو قرآن کے مطابق سنبھال بھی سکے گا. دوسرا میں نے طریقہ کیا دیکھا ہے کہ مرد بعد میں مکر ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، اور عورت بیچاری جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق ہو چکی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب اس کے بعد کیا ہے، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ گھر چھوڑ دیں 3 سائیکل کے بعد، اور وہ فری ہے، وہ جس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے وہ اس وقت شادی کر سکتی ہے. اگر فرض کریں کہ اس نے رجوع کر لیا پھر تو ظاہر ہے اب وہ پھر میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، لیکن ایک طلاق ان کی ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ فرض کریں اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے عورت نے گھر چھوڑ دیا، وہ فری ہے شادی کرنے کے لیے. اگر یہ مرد اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو دوبارہ لانا چاہتا ہے، لیٹس سے سال بعد 2 سال بعد، تو اب اس کو دوبارہ اس کے ساتھ پراپر نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کر کے دوبارہ حق مہر دے کے تب اس سے لانا ہوگا. اور یہ بھی اس صورت میں اگر وہ عورت اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے. اچھا، اب فرض کریں دوسری طلاق ہوگی، جتنا بھی ٹائم فریم تھا، چاہے فوراً ہوئی، چاہے 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال، اب دوبارہ سے وہی سائیکل ریپیٹ ہوگا. طلاق رجعی ہے، طہر کی حالت میں ہونے چاہیے، 3 جو سائیکل ہیں وہ گزارے گی،
اور اسی طرح وہ ڈریس اپ ہوگی، اسی گھر میں رہے گی، کوئی اس کو پرپوز نہیں کر سکتا. اب کچھ ٹائم کے بعد اس نے اگر رجوع کر لیا وہی ہوگا تو وہ واپس چلی جائے گی، اور وہی سارا سائیکل ہے. لیکن فرض کریں کہ تیسری طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ ایک اور طلاق اس کو دے دیتا ہے. جب وہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ طلاق بائنہ کہلائے گی، اور اس طلاق کے بعد وہ گھر چھوڑ دے گی. وہ کہے گی کہ یہ میری تیسری طلاق ہے، اب اس شخص کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی ایکسیپٹ ون کنڈیشن. وہ کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہوتی ہے، اور وہاں پہ یا تو اس کی بنتی نہیں ہے، یا وہ شوہر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ شوہر اس سے واپس لینا چاہتا ہے، تو صرف یہ صورت ہوتی ہے. لیکن یہ بھی آپ پلان کر کے، جس کو حلالہ کہتے ہیں نا، وہ نہیں کروا سکتے. تو یہ رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. طہر کی حالت میں آپ نے کر دی طلاق بائنہ، تو آپ نے 3 وہ جو سائیکلز ہیں وہ گزارنے ہیں. تب یہ ہے کہ کسی سے بھی شادی اور ہو سکتی ہے سوائے اس ہسبینڈ کے. ٹھیک ہے جی، یہ سائیکل آپ کو سمجھ آ گیا. کئی دفعہ جب لوگ وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا مشکل لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو اکثر فلموں میں اور ڈراموں میں جو طریقہ دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، طلاق طلاق طلاق، اور وہ اس طرح کہہ کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کیا تھا کہ جی اگر ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کو انتظار کرنا ہے 3 سائیکل، اور اگر اس کو پریگننسی ہے تو وہ اس کو ایکسپوز کرے گی. اس لیے ایکسپوز کرے گی چاہے اس کے جتنے بھی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوں، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتی ہے، یوم آخرت پہ یقین رکھتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے ہسبینڈ چاہے میرے ساتھ جتنے بھی برے تھے، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ بات ان تک پہنچائی جائے، بیکاز یہ میرا معاملہ انہی کے ساتھ تھا. دوسرا یہ کہ شوہر کے اوپر جو یہاں پہ بات کی گئی کہ اس کا بھی ارادہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بھی نیک ارادے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا میں اس سے بچہ چھین لوں گا اور میں اس کو سیدھا کر دوں گا. ماں ہے وہ اللہ کی خاطر اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے آپ کو یہ بات بتا رہی ہے، جبکہ آپ کے حالات بہت ڈیفیکلٹ رہے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اصلاح کی طرف جانا ہے. آپ دیکھیں کہ طلاق جیسے معاملات میں بھی ہمیں اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا ہے. ہم تو جو اصلاح کے طریقے ہیں ان میں بھی بگاڑ لے کر آ جاتے ہیں. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹیم کرنے کی، اپنے فیملی ممبرز کو ٹیم کرنے کی ایسے معاملات میں، اور لوگوں کو قرآن کے مطابق ایجوکیٹ کرنے کی کہ اگر آپ کے معاملات خراب بھی ہو رہے ہیں تو ڈیورس ایسی نہیں ہونی چاہیے، اتنی اگلی نہیں ہونی چاہیے کہ فار لائف یو آر ٹرامیٹائزڈ. آپ سے وہ بہت سے مسئلے مسائل ہینڈل ہی نہ ہوں، آپ ان چیزوں کو لے کر چل ہی نہ سکیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو ان کے ذمہ ہے ساتھ معروف طریقے کے. یعنی جو کچھ بھی معاملات ہونے چاہیے وہ معروف طریقے کے ساتھ ہونے چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں لوگوں کے سامنے ہم اپنا بیسٹ ایک وہ گیٹ اپ لے کر آتے ہیں، اندر سے ہم جو بھی کام کر رہے ہوں. یعنی جب طلاق کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو ہر پارٹی دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہاؤ آنیسٹ وی آر، ہاؤ گڈ وی آر، کتنی اچھی طرح سے ہم یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی ہے. لیکن وہی بات ہے، سمیع علیم، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے. تو ہمیں معروف طریقے کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کو سپیس دینی ہے، ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا نہیں کرنا ہے، ایک باپ کو اپنے بچے سے ملنے کی اجازت دینی ہے، یا اس کے ساتھ بھی پراپر اٹیچمنٹ دینی ہے. بہت سے جو ڈیورس کپلز ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں ایسی باتیں، جیسے ایک خاتون پوچھیں گی مجھ سے کہ جی میں اپنے بچے کو کیسے مطلب بیلنس میں لے کر آؤں، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور میرا بچہ بالکل لاسٹ ہوتا جا رہا ہے. تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے لیے جو بھی مسئلہ تھا، لیکن بچے کے لیے ماں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، باپ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بچے کو کنفیوز نہ کریں. آپ کے بیٹا جو میرا معاملہ ہے نا وہ مجھے خود حل کرنے دو. آپ اپنا ریلیشن شپ اپنے فادر کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ ویسا ہی رکھو جیسا اللہ کا حکم ہے. اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو وہ اور بات ہے، اس کو پھر آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیکاز دیز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ میٹرز، بہت ہی مشکل حالات ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مرد کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو یہاں پہ مرد کو ایک تھوڑا سا درجہ اوپر دے دیا ہے. اور آپ یہ نہ سوچیں یہ آیت کا پارٹ پڑھ کے کہ کوئی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ پڑھ کے، یہ والا پارٹ کے کیا مطلب ہے، مرد زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور اتنا مارتے پیٹتے ہیں، خرچہ بھی پورا نہیں دیتے، بچوں کی کسٹڈی میں بھی تنگ کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو درجہ کیوں دیا ہے؟ یہاں پہ مرد کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ تم شرم کرو بھئی،